الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمدہ تعالی آج ہمارا درس قرآن کے اندر 11واں درس ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی کلمات میں ہمارا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلے تقریباً 8 دروس کے اندر مومنین کی علامات بیان کی گئی، اور کل اور آج کے سبق میں ہم منافقین کی نشانیاں، ان کی علامات بیان کر رہے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جانبین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ذیشان میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں۔ یہ منافقین کی علامات میں سے اگلی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، وہ یہ کہتے ہیں کہ فساد تو دور کی بات، یہ جو دنیا سنور رہی ہے یہ ہم سنوار رہے ہیں۔ اپنے فساد کو چھپانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں بلکہ ہم فساد نہیں، ہم اس پوری دنیا کو سنوار رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو فساد کا لفظ استعمال ہوا تفسیر کے اندر، اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تفسیر کا مصداق کون ہے؟ یہ جو فساد ہے، پہلے تو اس فساد کا معنی پتہ ہو۔ گروہ مفسرین میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے فساد سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ یہ ایک گروہ مفسرین میں سے ایک بڑا گروہ ہے کہ جن کا موقف یہ ہے کہ فساد سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے۔ لیکن ایک مقام پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مفسدون کا لفظ استعمال ہوا یہ ایک خاص منافقین کا گروہ ہے۔ اب یہ حضرت سلمان فارسی کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو گروہ ہے یہ ابھی آیا نہیں ہے، یہ قرب قیامت میں آئے گا، اور اس کی بڑی علامات میں سے علامت یہ ہوگی کہ یہ بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوں اور یہ گمراہی میں حد درجے تک جانے والے لوگ ہوں گے۔ یہ تفسیر حضرت سلمان فارسی کا۔ اور حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے اس لفظ کے اوپر ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد ایک گروہ ہے جو منافقین کا گروہ ہے۔ پہلی علامت اس کی یہ بتائی گئی کہ جب ان کے سامنے قرآن یا حدیث یا اللہ کا کوئی بھی حکم بیان کیا جائے تو یہ اس حکم کے اندر نکتہ چینی کرتے ہیں، اس کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کے اندر نکتہ چینی اور بحث کرتے ہیں۔ اور دوسری بات منافقین کے بارے میں یہ بتایا، حضرت ابن جریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ منافقین کا ایک اور شیوا بھی ہے۔ وہ شیوا یہ ہے کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف جو شخص کھڑا ہو جاتا ہے، جو بھی اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جاتا ہے، تو یہ منافقین اللہ اور اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو حق پر تسلیم کرتے ہیں، حق بجانب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اور اس کے علاوہ ایک قول ایسا ہے کہ جس کے اندر حضرت ابن جریر اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ، آپ کا قول ایک جیسا ہے۔ اس جملے کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے دور حاضر کے اندر۔ حضرت حسن اور حضرت ابن جریر فرماتے ہیں کہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کر کافر کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ یہ منافقین کی علامات میں سے تفسیر کے اندر بیان کی کہ وہ دوستی کا رشتہ بڑھاتا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے کفار کے ساتھ۔ یہ منافقین کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ جبکہ قرآن کے اندر اور نبی کے فرمان کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ یہود و نصارہ
کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ کبھی ہمارے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ کفار کے لیے مطلق یہ جملہ اختیار کر دیا گیا، چاہے وہ قرآن کا کلام ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو، فقہاء ہو، اہل علم ہو، علماء کا گروہ ہو، متفقہ طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے ہاں جو یہ جملہ کہا جاتا ہے پاک چین دوستی زندہ باد، اب دنیا داری کے لحاظ کے ساتھ تو یہ کاروباری سلسلے کی وجہ سے تو یہ کہا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی اعراض کرنا ضروری ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی یہ نعرہ لگائے کہ پاک ترک دوستی زندہ باد، تو یہ قرآن اور حدیث کے منافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو ہمیں تعلیمات مل رہی ہیں قرآن و حدیث سے، اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے وہ ملک چین ہو، چاہے وہ ملک فرانس ہو، چاہے وہ ڈنمارک ہو، ظاہری اعتبار سے وہ چاہے ہمارے جتنے بھی قریب آ جائیں، اور یہ قرآن کی نص ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کفار کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فساد سے مراد میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، جب ان کو کہا جاتا ہے منافقین کو کہ آپ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو زمین کو سنوار رہے ہیں، یہ امن سارا بنایا ہی ہم نے ہے۔ جس طرح آج یہ جو بڑی قوتیں ہیں، یہ جو فساد پیدا کر رہی ہیں مسلمانوں کے اندر اور ممالک کے اندر، جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے امن کے دائی ہم ہیں۔ تو یہ ان کی علامات بیان ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، ہوشیار ہو جاؤ، یہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو سمجھ نہیں۔ تو یہ منافقین کی علامات بتائی جا رہی ہیں کہ منافق ہو کر بھی وہ امن کی بات کرے گا، فساد بھی کرے گا اور ساتھ امن کی بات بھی کرے گا۔ لیکن یاد رکھو اللہ نے کہا دیا الا، ہوشیار، خوب جان لو، فل اسٹاپ لگا دیا کہ خوب جان لو یہ جو منافق ہیں یہ فساد کرنے کے باوجود بھی امن کی باتیں کرتے ہیں، در حقیقت یہ خود فسادی ہیں اور ان کو آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر منافقین کی ایک علامت کو دیکھیں، سبحان اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے انہیں آمنو، ایمان لے آؤ، کما، جیسا کہ آمن الناس، لوگ لائیں۔ اب آمن الناس سے مراد یہ جو ناس کا لفظ استعمال ہوا، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کی ذات ہے، کہ حضور کے دور میں جب منافقوں کو کہا گیا کہ آپ ایمان لائیں، آمنو، ایمان لائیں، کما، ایسے، آمن الناس، جیسے لوگوں نے لایا، یعنی کہ صحابہ کا اشارہ ہے۔ تو آگے سے منافقین کا جواب سنیں۔ قالوا انؤمن، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں، کما، جیسا آمن السفہاء، یعنی آگے سے منافق کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں، آمن السفہاء، جو بے وقوف ہیں۔ اب بے وقوف سے مراد منافقین بے وقوف کس کو کہہ رہے ہیں؟ منافقین بے وقوف صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ یہ سفہاء کے اوپر اتنا کلام ہے کہ بیان سے باہر ہے، اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو شاید بہت سارے دروس صرف سفہاء پر گزر گئے، ہمارے پاس وقت نہیں بیان کرنے، مختصر اس کا سفہاء کا بیان کروں۔ سفہاء سے مراد بے وقوف کا لفظ ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے سفہاء، یہ سفیہن سے بنا ہے۔ اب اس پر صرفی جو کلام ہے وہ الگ ہے۔ علماء کے اندر جو گروہ صرف ہیں، جو صرف کا علم رکھتے ہیں، انہوں نے طویل کلام کیا۔ علم النحو والے نحوی اس کی تفصیل سے کی، اور صوفیانہ تفسیر والوں نے تو کمال کر دیا۔ اب اس کو مختصر بیان کرتے سفہاء، یہ سفیہن سے، جیسے حکما حکیم کی جمع ہے، حکما، علماء، یہ جمع کی صیغے ہیں۔ تو اسی طرح سفیہن کی جمع سفہاء ہے۔ سفیہن عربی زبان میں لغت کے اندر اگر دیکھا جائے تو سفیہن کہتے ہیں بے وقوف کو، سفیہن کہتے ہیں جاہل کو، سفیہن کہتے ہیں کہ جو اپنا فیصلہ نہ کر سکے، یا اپنے فیصلے میں کمزور ہو، یا اپنی اچھائی اور برائی میں تمیز نہ کر سکے، اس کو سفیہن عربی زبان میں لغت کے اندر کہتے ہیں، یہ لغات کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بات کہتا چلوں، کچھ مفسرین کا کہنا ہے سفہاء سے مراد صحابہ کی ذات نہیں
بلکہ سفہاء سے مراد عورتیں اور بچے ہیں، کیونکہ قرآن میں اور مقامات پر بھی سفہاء کا جو لفظ ہے وہ استعمال عورتوں اور بچوں پر ہوا، کیونکہ عورت اور بچے ناقص العلم ہوتے ہیں، ناقص العقل ہوتے ہیں، ناقص الفہم ہوتے ہیں، اس لیے ان کا اشارہ یہ ہے کہ سفہاء سے مراد عورتیں اور بچے ہیں، منافقین کی جو عورتیں اور بچے ہیں۔ جبکہ شیخ ابن کثیر کا قول یہ ہے کہ یہ منافقین نے صحابہ کے لیے کہا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک جملہ دے رہا ہوں عقیدے کے اعتبار سے کہ جب منافقین نے صحابہ کو بیوقوف کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب منافقین نے، دیکھیں اس دور میں بھی منافقین ہیں جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو معاذ اللہ گالی دیتے ہیں، صحابہ کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہوا جو صحابہ پر بھونکے گا وہ منافق ہے۔ یہ کوئی میرا کلام نہیں ہے، یہ کوئی شیخ ابن کثیر بیان نہیں کر رہے، یہ اللہ اپنے قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ جب بھی صحابہ پر کوئی بھونکے گا تو وہ کوئی عام کتا نہیں ہوگا بلکہ وہ منافق ہوگا۔ یہاں پر یہ قرآن کی نص چل رہی ہے۔ تو جب صحابہ کی بارگاہ میں منافق نے بھونکا اور ان کو بیوقوف کہا تو اللہ کی غیرت جوش پر آتی ہے، کیونکہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور صحابہ رسول اللہ کے دوست ہیں، اور رسول اللہ اللہ کے دوست ہیں، یعنی کہ اللہ کے لیے صحابہ دوست کے دوست ہیں، اور دوست کے دوست بھی دوست ہوتے ہیں۔ تو اب سنیے رب کی غیرت دیکھیں کہ جب حضور کے پیاروں کو منافقین نے بیوقوف کہا تو اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، اللہ کو جلال آیا، اللہ نے کلام کیا، الا انہم ہم الصفہاء، اللہ فرماتا ہے خوب جان لو، ہوشیار ہو جاؤ، انہم ہم الصفہاء، یہ خود بیوقوف ہیں، یہ جو صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں یہ خود بیوقوف ہیں، جو صحابہ کے ایمان میں شک کر رہے ہیں ان کے خود ایمان میں شک ہے۔ اور منافقین چونکہ انسان جیسے خود ہوتا ہے اسے ہر شخص ویسے ہی نظر آتا ہے، منافق کو ہر بندہ منافق نظر آتا ہے، اچھی سوچ والے کو ہر بندہ اچھا لگتا ہے، اور بری سوچ والے کو ہر بندہ بری سوچ والا لگتا ہے، چور کو ہر بندہ چور نظر آتا ہے۔ تو یہ منافقین کی گندی نگاہ سے جب انہوں نے صحابہ کو دیکھا تو انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا، اور اللہ کی غیرت اتنی جوش میں آئی، اللہ نے اللہ کا کلام کرتے ہوئے فل اسٹاپ لگاتے ہوئے کہا انہم صفہاء، یہ خود بیوقوف ہیں۔ تو جو صحابہ کی برگاہ میں تبرہ کرتے ہیں، جو صحابہ کی برگاہ میں بھونکتے ہیں، ان کو جواب اللہ نے براہ راست خود دے دیا ہے۔ یہ اللہ کی غیرت کا سوال ہے، اور اللہ نے اپنی شان کو ظاہر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ حضور کے پاک صحابہ کی جگہ پر اللہ نے خود جواب دیا ہے قرآن کے اندر۔ تو ہمیں اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ منافقین کی علامت کیا ہے۔ بہت سی علامتیں بیان ہوئی، یہ مرکزی علامت بیان ہوئی کہ ان منافقین کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ صحابہ کو بھونکیں گے، صحابہ کی بارگاہ میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کریں گے، اور وہ صحابہ کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں صفحاء کے۔ آگے چلتے ہیں، اگر ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں ایمان والے، جب ان کو ایمان والے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے جب ان کو ملتے ہیں، قالوا، پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، کہ ہم نے بھی ایمان لایا۔ اب یہ منافق جب ایمان والوں کو ملتے ہیں تو ان کے سامنے کہتے ہیں آمنا، ہم نے بھی ایمان لایا۔ آگے کریں، مگر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، وَإِذَا خَلَوْا، خلوت میں جب إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیطانوں سے ملتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ جب تنہائی میں شیطان کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو، پھر کلام کرتے ہیں إِنَّ مَعَكُمْ، پھر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومنوں کے ساتھ تو نہیں ہیں، ہم تو شیطان کے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور مذاق کرتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں مومنین کی۔ اللہ یستہزئ بہم، پھر اللہ ان کو سزا دیتا ہے، اور وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، تاکہ وہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں۔ اب دیکھیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان کو ایمان والے ملتے ہیں، قالوا آمنا، پھر یہ کلام کرتے ہیں کہ ہم نے بھی ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب شیاطین کے ساتھ خلوت میں بیٹھے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ سے مراد، شیاطین سے مراد وہ شیطان نہیں ہے، شیاطین سے مراد گروہ منافقین کے جو سردار ہیں ان کو شیاطین کہا گیا۔ اب یہاں پر معترض کا ایک اعتراض بنتا ہے کہ منافقین
گو کہ وہ منافق ہیں، لیکن انسان کو شیطان کہنا کیسے؟ اکثر لوگ بچوں کو شیطان کہہ دیتے ہیں یا کسی بندے کو شیطان کہہ دے. اب یہ فقہ کا مسئلہ بھی آ گیا بیچ میں، چونکہ ہمارا موضوع فقہی مسائل نہیں ہے، تفسیر ہے، ضمناً آ گیا تو بیان کرتا چلو. تو انسان کو شرعی طور پر شیطان کہنا شرعاً جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی فاسق ہو جائے، فاجر ہو جائے، ملعن ہو جائے، منافق ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اس کو شیطان کہنا شرعاً جائز نہیں. لیکن رب ذوالجلال نے یہاں پر شیاطین جو گروہ کے منافقین کے گروہ کے بڑے سردار تھے، ان کو شیاطین سے مخاطب کیا کہ یہ شیاطین ہیں. اب اس پر حضرت ابن عباس کا قول بھی ہے، حضرت ابن مسعود کا بھی ہے، ابن جریر کا بھی ہے، اور متعدد فقہا مفسرین اور تمام کا اس پر کلام ہے طویل، طوالت میں نہیں جانا چاہتا. کہتے ہیں وہ شیطان ہے. ایک حدیث کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ضمن حدیث آ گئی ذہن میں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں ایک مقام کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے رب ذوالجلال ہمیں جنوں انس کے شریروں سے، شیطانوں سے محفوظ. یہ دعا رسول اللہ کر رہے ہیں. جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام سنا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ جنات کے اندر تو شیاطین موجود ہیں، کیونکہ جنات، آج آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو جنات ہیں یہ شیاطین کی قسم میں سے ایک قسم ہے، بلکہ یہ جو جنات ہیں یہ شیاطین کی اولاد میں سے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ جنات کی نسبت تو شیاطین کے ساتھ ہے، لیکن یا رسول اللہ انسانوں کی نسبت شیطان سے کیسے ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی نسبت بھی شیطان سے ہو جاتی ہے جب اس کا دل مکمل طور پر غفلت میں پڑ جاتا ہے، تو اس کا دل شیطانی تصرف میں ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے. پھر شیطان کے ہر حکم کی وہ تعمیل کرتا ہے اور اللہ کے ہر جو حکم ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی نسبت بھی شیطان سے ہو جاتی ہے. تو آج کی تفسیر اتنی ہی بیان ہو سکی. انشاءاللہ اگلے سبق میں مزید اسی تفسیر کو جاری رکھیں گے. دعا ہے رب ذوالجلال اپنے خالص کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.